اب آتے ہیں ایک اور روایت. یہ روایت تھوڑی سی طولانی ہے. طولانی یوں ہے, کوشش کروں گا جو ٹائم ہے اسی میں انشاءاللہ اس کو پورا کر دیں گے. اچھا, اب اس روایت کو بیان کرنے سے پہلے تھوڑا سا مقدمہ بیان کر دوں. یہ روایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. اس روایت کو سمجھنا بھی ہے, جتنا ہو سکا میں کوشش کر کے اس کو بیان کر دوں گا, جہاں جہاں سمجھانا ہوگا اور جہاں سمجھا سکوں گا کوشش کروں گا کہ روایت کو بیان کر دوں. اور جہاں, کیونکہ اس روایت کے لیے جو مقدمہ ہے وہ کیا ہے کہ دیکھیے, ایک روایت ہے چھٹے امام کی. کیا روایت ہے چھٹے امام کی؟ کہ 4 چیزیں جس سے ملیں گی دوسری 4 چیزیں اسے ضرور ملیں گی. ٹھیک ہے, یہ روایت پہلے بیان ہو چکی ہے. یعنی امام فرماتے ہیں کہ یہ 4 چیزیں ہوں گی تو دوسری 4 چیزیں ضرور ہوں گی. نمبر 1 کیا ہے؟ نمبر 1 کیا ہے؟ دعا, جو مانگے گا اس کی دعا قبول. دوسرا کیا ہے؟ نہیں. دوسری چیز ہے جو اللہ پر توکل کرے گا اس سے اللہ اس کے لیے کافی ہے. تیسرا کیا ہے؟ جو نعمتوں کا شکر ادا کرے گا اس سے اور نعمتیں. چوتھا ہے کہ جو صبر کرے گا اجر و ثواب اسے ملے گا. یہ بہت مختصر میں نے بیان کر دی اس روایت کو یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ چیزیں ہوں گی تو دوسری 4 چیزیں ہوں گی. آج کی جو اب روایت بیان کر رہا ہوں اس میں کہ اگر پہلی والی ہوگی تو دوسری والی نہیں ہوگی, اپوزٹ بیان کروں گا. یعنی یہ چیزیں ہوگی تو دوسری والی, یعنی یہ ہے 16 کون سی ایسی چیزیں ہیں. 16 کتنی؟ 16 چیزیں. یہ امیر المومنین کی روایت ہے. 16 چیزیں ایسی ہیں کہ دوسری 16 چیزیں اس کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. وہاں پر کیا تھا؟ جمع ہو سکتی, اب کیا جمع نہیں ہو سکتی. اب آئیے روایت, میں نے کہا نا یہ روایت کو اس طرح سمجھنا ہے کہ یہ چیز پہلے اس لیے سمجھائے کہ دعا ہوگی تو قبول ہوگی. اسی طرح امام نے فرمایا اگر یہ 16 چیزیں ہوں گی تو دوسری 16 چیزیں نہیں. نمبر 1 سیری, بھرا ہوا پیٹ جسے ہم کہتے ہیں, کھانا فل پیٹ بھر کے انسان کھاتا ہے, اسے سیری کے کم سیری, شکم سیری. یہ ہوگا تو کہا قیام واجبات ہے, قیام نہیں ہوگا. قیام کا لفظ ہے, اس کا مطلب نماز کی بنات ہے. یعنی اگر انسان شکم سیری پیٹ بھر کے کھائے گا تو امام فرماتے ہیں پھر واجبات ہے نماز, یعنی قیام اس کے ساتھ نماز کی جمع نہیں ہو سکتی. یعنی اگر آپ دیکھیں اکثر لوگ کہتے ہیں کم کھاؤ تاکہ نماز پڑھ سکو, عبادت کر سکو. یعنی وہ یہ روایت وہ یہی ہے کہ آپ جس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے پہ نیند آئی ہے نماز نہیں ہوگی. یعنی نماز اس کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. یعنی ٹھیک ہے. 2 بھوک کے ساتھ بیماری جمع نہیں ہو سکتی. یعنی کیا مطلب کہ بھوکا انسان بیمار نہیں ہوگا, کیونکہ بیماری کیا لاتی ہے؟ کھانا. جتنا زیادہ کھاتا ہے اتنا زیادہ بیمار ہوتا ہے. دوسری ہے بھوک کے ساتھ بیماری جمع نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ بیمار انسان, بھوک انسان کو بیمار نہیں کرتی. بیماری کا زیادہ تر سبب کیا بنتا ہے؟ کھانا. 2 نمبر 3 یہاں پر ہے کہ زیادہ کھانا یعنی پرخوری. زیادہ کھانے والا تندرست نہیں رہے گا, یعنی زیادہ کھانے والا صحت مند نہیں رہے گا. یعنی زیادہ کھانا تندرستی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. چوتھی چیز ہے عقل خواہشات نفسانی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. عقل کس کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی؟ خواہشات. یعنی جہاں خواہشات نفسانی ہوگی, ہم دیکھیں نہیں کہ جہاں انسان کا نفس خوش ہے, خواہشات نفسانی ہے, انسان نے اپنے خواہشات نفسانی پر عمل کیا ہے, تو وہاں پہ ہم سمجھیں کہ یہاں پر انسان کی عقل نہیں ہے. اور ایک روایت میں بھی ہے کہ انشاءاللہ پھر کبھی بیان کروں گا یا شاید بیان کیا کہ جو ایک مقام ایک جگہ ہے امیر المومنین کی روایت ہے کہ 6 چیزوں کو آفت ہیں. 6 چیزیں 6 چیزوں کے لیے آفت ہیں. پیغمبر کی ایک روایت ہے وہاں 4 چیزیں بیان کی, 4 چیزیں 4 چیزوں کے لیے آفت ہیں. وہاں پہ پیغمبر نے فرمایا کہ عقل کی آفت کیا ہے؟ خواہشات نفس. اس سے پتہ چلتا ہے اس روایت سے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ جہاں انسان کی خواہشات, اب ساری بات گھوم پھر کے کہاں آئے گی؟ معاشرے میں
اب آپ دیکھیں ساری باتیں گھوم پھر بھی کہاں جائے گی؟ معاشرے میں آئیں گی. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں سارے کام ہو رہے ہیں, خواہشات نفسانی کی پیروی ہو رہی ہے, شیطان کی باتیں مانی جا رہی ہیں, ہم سمجھ آئیں گے یہاں اس کی عقل کام نہیں کر پائی. یہ دونوں ساتھ جمع, عقل ہوگی, عقل کا استعمال ہوگا, پتہ چلے گا یہ خدا کی اطاعت بھی ہو رہی ہے, عقل کا استعمال بھی ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے یہاں خواہشات نفسانی نہیں ہے. تو معصوم فرماتے ہیں کہ عقل کے ساتھ خواہشات نفسانی جمع نہیں ہو سکتی. نمبر 5 یہاں پر ہے, اچھا جو یعنی اب اردو میں اس کو سمجھاؤں, جو پیٹ کے چکر میں رہے گا, وہی کھانے پینے کے چکر میں, جو کھانے پینے کے چکر میں رہے گا وہ سمجھدار نہیں ہو سکتا. جو ہر وقت پیٹ کے چکر میں رہے گا نا, کھانے پینے کے چکر میں, جو پیٹ سے سوچے, ہاں جیسے جو آپ بھی تعبیر کریں, یعنی یہ کہ پرخوری, زیادہ کھانا, یا جسے اردو میں آسان ہے نا کہ ہر وقت آدمی اپنے شکم کے چکر میں رہے, جیسے اردو میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں. نہیں, شوقین الگ چیز ہے, شوقین الگ چیز ہے, لیکن ایک ہوتا ہے شوق ہوتا ہے کھانے پینے کا, لیکن کم کھاتے ہیں. نہیں, کھانے پینے, ہر وقت کھانا پینا جسے کہتے ہیں نا, جب دیکھو وہ کہیں نہ کہیں کھانے پینے میں لگا ہوا ہے, وہ اپنی جہاں بھی جائے گا وہ کھانا پینا تلاش کرے گا. مثال ہے کہ جہاں بھی جا رہا ہے وہ کھانا پینا ہی تلاش کر رہا ہے. کہیں جا رہا ہے, اس نے کہا بن کو آپ کھا لیتے ہیں, پھر کہیں گیا, اس نے کہا یہ کھا لیتے ہیں, پھر گیا, اس نے کہا یہ کھا لیتے ہیں. مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. تو ہر وہ کھانے پینے کے چکر میں, جو ہر وہ اپنے شکم کے چکر میں رہے گا, اپنے پیٹ کے چکر میں رہے گا, کا سمجھداری اس کے ساتھ نہیں جمع نہیں ہو سکتی, وہ سمجھدار نہیں ہو سکتا. نمبر 6 شہوت علم کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. جہاں پہ شہوت ہوگی وہاں پہ علم نہیں ہوگا, جہاں پر علم ہوگا وہاں پر شہوت نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد ایک جملہ انہوں نے کہا ہے کہ بقا اور فنا, یہ بہت آسان ہے, یعنی ہستی اور نیستی, یعنی وجود اور عدم, یہ کبھی جمع نہیں ہو سکتے. جہاں پر وجود ہوگا وہاں پہ عدم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, بقا اور فنا بہت آسان میں, جہاں بقا ہوگی, جہاں وجود ہوگا وہاں عدم نہیں ہوگا. جہاں فنا ہوگا وہاں بقا نہیں ہوگی, جہاں پہ بقا ہوگی وہاں پر فنا نہیں ہے. فنا یعنی وجود آسان ہے, یعنی ابھی آپ کا وجود یہاں پر ہے تو عدم نہیں ہے, بہت آسان ہے. یعنی جہاں پر انسان کا وجود ہوگا وہاں پر انسان کا عدم, یعنی اگر آپ کا بھی وجود ہے تو آپ کا عدم نہیں ہے یہاں پر. عدم یعنی نہ ہونا. اگر آپ موجود ہیں تو غیر موجود نہیں ہو سکتے نا, یا تو موجود ہوں گے یا غیر موجود. جیسے یہ قرآن, یہاں پر قرآن موجود ہے, اس کا مطلب یہی قرآن جب یہاں پہ موجود ہے تو یہی قرآن ہم نہیں کہہ سکتے عدم ہے قرآن, وجود قرآن ہے یہ, یعنی یہ وجود ہے. تو اس کے بعد بقا, یہاں پہ بقا ہے, فنا نہیں. یعنی اس کو آسان الفاظ میں وہی ہے کہ وجود عدم کے مقابلے میں, یعنی ابھی آپ کا وجود یہاں پر ہے, اب آپ سے کوئی کہے کہ آپ کا وجود, آپ کہہ سکتی ہیں کہ میں نہیں ہوں, کہہ سکتی ہیں؟ نہیں کہہ سکتی. اس کا مطلب ہے کہ عدم کا انکار کر رہی تو وجود کا اقرار کر رہی. آسان الفاظ ہیں. 8واں تو بھی آئے گا نا, ہاں ابھی آئے گا, آ رہا ہے. 7 تک ہم پہنچ گئے تھے. 7واں کیا ہے؟ ہاں نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. اب حب مال و ثروت, یعنی مال کی محبت تعریف اور ستائش کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. مال کی محبت, حب مال, مال کی محبت, ثروت, یہ تعریف اور ثنا کہتے ہیں, تعریف کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. تعریف اور ستائش, مال کی محبت اور ثروت کے ساتھ تعریف جمع نہیں سکتی. اس کو آسان یوں کہیں گے, جو شخص بھی مال سے محبت کرے گا تو لوگ اس کی تعریف نہیں کریں گے. یہ اس طرح ہی ہے. یعنی جو شخص بھی دنیا میں مال سے محبت کرے گا تو آپ اس سے اندازہ کریں لوگ اسے کیا کہیں گے کہ تم تو مال سے محبت کرتے ہو, تم تو مال سے محبت کرتے ہو. تو یہ تعریف کے ساتھ سازگار نہیں ہے. امیر المومنین یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جہاں مال سے محبت ہوگی, جہاں مال اور ثروت سے محبت ہوگی, وہاں تعریف ممکن نہیں ہے یا تعریف نہیں ہو سکتی. تو اس کو اگر ہم یوں بھی سمجھیں, یعنی اس کا مطلب ہے تعریف وہاں پر ہوگی جہاں مال سے محبت نہیں ہوگی. انسان جب مال خرچ کرے گا تو وہاں تعریف ہوگی, یعنی وہ ایک الگ بحث آ جائے گی. لیکن اس جملے کا مطلب بہت آسان ہے کہ جو امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ 16 چیزیں جمع نہیں سکتی, اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ مال سے جو محبت کرے گا اس کے ساتھ تعریف جمع نہیں ہو سکتی. نوائے پارسائی, تقویٰ, لالچ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. واضح؟ ٹھیک ہے. صبر بے صبری کے ساتھ جمع
नहीं हो सकता. यानी बेताबी, यानी अगर जहाँ पर सब्र होगा वहाँ पे बेसब्री नहीं होगी, बेताबी नहीं होगी. बहुत आसान है ये. ठीक है. अज़्म और जज़्म, अज़्म और जज़्म ये दो काम. अज़्म यानी इरादा मोहकम, ऐन ज़े मीम, अज़्म और जज़्म कहते हैं इरादा मोहकम. ये दो चीज़ें. जज़्म यानी कहते हैं ना कि हाँ, अज़्म और जज़्म ये दो चीज़ें, ये भी कहते हैं कि ये आसाइश और राहत के साथ जमा अज़्म कर ले अगर इस चीज़ का, तो वो राहत और आसानी नहीं आएगी. देखिए सख्तियों में अगर अज़्म यानी आपने हिम्मत की कि मुझे ये काम करना है, तो वो आसाइश खत्म हो सकती आसाइश ख़त्म हो जाए. आसाइश ख़त्म नहीं होगी, वो आपको आसाइश ख़त्म नहीं होगी, है, जमा नहीं हो सकती. जमा नहीं होती. इसका मतलब क्या है कि आपका जो अज़्म है, जो आपने इरादा किया, मोहकम जैसे हिम्मत कहते हैं, ये काम अज़्म जज़्म हिम्मत वाले काम जब आपने करना है तो वो सख्तियों में होगा, वो आसाइश और राहत में नहीं हो सकते, वो जमा नहीं हो सकती. अमीर फरमाते हैं वो चीज़ें, दोनों चीज़ें जमा नहीं हो सकती. वही अज़्म जज़्म, इरादा मोहकम. जज़्म का मतलब है आसाइश, आराम. किसका? नहीं, आज़म और जज़्म एक है, इसके अपोजिट है. आसाइश इसके, आज़म और जज़्म एक ही जुमला है कि जब आपका इरादा मोहकम, इरादा जैसे आप कह रहे हैं कि ये काम मुझे करना है. हिम्मत, कुरान के अंदर भी लफ्ज़ है ना, बहुत सारी चीज़ आई. आपका अज़्म कहते हैं ना, ये काम मेरा अज़्म कर लिया कि काम मुझे करना है, ये काम मुझे करना है. अब इस काम करने में आपको हिम्मत चाहिए. इस हिम्मत करने में जो आपको सख्तियाँ पेश आएंगी वो आसाइश और आराम में नहीं हो सकती. यह अमीर मोमिन फरमाते हैं. ठीक है. फिर है सुखन चीनी, अमानतदारी के साथ जमा नहीं हो सकती. सुखन चीनी वही चुगलखोरी, चुगलखोरी. ये अब आपके के पास देखें, चुगलखोरी क्या, हम किसी की चुगली कर रहे हैं ना, किसी की चीज़ें आपके अमानत में, आपने चुगलखोरी करके वो अमानत में खयानत कर दी. सुखन 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 चीनी होता है. हाँ, सुखन चीनी यानी चुगली, जिसे हम कहते हैं ना, इसके साथ जमा नहीं हो सकती. ये जमा नहीं हो सकती है. नहीं, ये अमानतदारी के साथ जमा नहीं हो सकती. यानी अमानतदारी बात वाज़ेह हो गई है. यानी आपने किसी की चुगली की, सुखन चीनी, किसी के पीठ पीछे बोला, वो अमानत की बात आपके पास, आपने जो है वो सुखन चीनी करके क्या काम किया, अमानत में खयानत कर दी. तो पता चला कि यानी चुगलखोरी और सुखन चीनी जो है वो अमानत के साथ जमा नहीं हो सकती. ये तो मुझे नहीं मालूम. नेक्स्ट नंबर 13. उन्होंने एक बात कही, इससे मैंने कहा मुझे नहीं मालूम. हाँ, ये बात खैर. मुरव्वत जमा नहीं हो सकती झूठ के साथ, यानी इंसानियत के साथ. मुरव्वत यानी इंसानियत के साथ झूठ जमा नहीं हो सकता. बराबरदारी जो होती है, कहते हैं ना इंसानियत, मुरव्वत बेमाना इंसानियत है. हम ये कहते हैं इंसान, अगर आप किसी के इंसानियत झूठ के साथ जमा नहीं हो सकता. यानी इंसानियत अब नहीं कहता आप इंसानियत तो नहीं है आप में, खुदा न खासा अगर कोई झूठ बोलता है तो किसी की, हाँ, मुरव्वत नहीं है. मुरव्वत वही इंसानियत झूठ के साथ जमा नहीं हो सकती. बाकी कौन सा नंबर है? खयानत जमा नहीं हो सकती ईमानदारी के साथ, भाई के साथ, बरादरी के साथ. खयानत जमा नहीं हो सकती भाई, बरादरी जिसे कहते हैं ना, भाई के साथ. यानी इसका मतलब वही है कि आपने अगर अपने भाई की खयानत की तो ये कैसी खयानत, ये कैसा भाई है, तो भाईचारगी और भाई मोहब्बत जो है वो ख़त्म हो जाएगी. खयानत जमा नहीं हो सकती बरादरी के साथ. बरादरी यानी भाई, यहाँ पे बरादरी भाई है, कैसा जमा, उखुवत जिसे कहते हैं ना. हक बातिल के साथ जमा नहीं हो सकता. ये तो बहुत ही आसान भी और समझ भी आ गया. जोर गोई जिसे कहते हैं जिद, अड़ जाना अपनी बात पे, क्या जोर गोई, जिद जमा नहीं हो सकती नरमी के साथ. जैसे कहते हैं ना, अब तो ये अपनी जिद पर अड़ गया है. उर्दू में बहुत आसान जुमला है ना, जिद्दी होना, और आसान कर देते हैं. क्या ये जिद्दी होना, जिद पे अड़ना, ये जमा नहीं हो सकता किसके साथ? नरमी के साथ. तो ये 16 चीज़ें थी जो दूसरी 16 चीज़ों के साथ जमा नहीं हो सकती थी.